الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك الله ما شاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صل على نبينا ومولانا صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بحمده تعالى وبفضل رسوله الأعلى یہ فضل رحمان ہے اور فضل حبیب الرحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آج قادری جلوہ گاہ اور رضوی خانقاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت کی پیشکش کا شرف مجھے حاصل ہے. یہ میرا نصیبہ کتنا بلند ہے کہ آج میں اس بارگاہ میں زبان کھولنے کی جرات کر رہا ہوں جہاں بڑوں بڑوں کی زبانیں گونگی رہی ہیں. عموماً اشارات اور کنایات میں یہاں باتیں ہوئی ہیں اور اہل قال جب بھی یہاں آئے وہ حالی سے لطف اندوز ہوئے اور قال کی کیفیات کو دروازے پر چھوڑ کر ہی انہیں آنا ہوا. آج حضرت سیدی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ کا کرم ہے اور ان کا یہ ارشاد ہے کہ آج میں مختصر لفظوں میں معروضہ پیش کر رہا ہوں. اور میرے بزرگوں بات یہ ہے کہ عموماً اہل نسبت جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب کوئی صاحب نسبت کلام کرتا ہے تو اصل میں زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی کا فیضان ہوتا ہے، کسی کا کرم ہوتا ہے، کسی کی نظر ہوتی ہے اور بات بنتی ہے تو کرم سے بنتی ہے. نظر اور کرم کے بغیر بات ہی رہتی ہے، بات سے آگے وہ بڑھتی نہیں. اور جو بات آگے بڑھ کر کام کی بن جائے، جو الفاظ آگے بڑھ کر معانی کی صورت اختیار کر لے، سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کسی کا فیضان ہے، کسی کی نظر ہے اور کسی کا کرم ہے. جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ الفاظ بھی حضرت سیدی کی بارگاہ سے عطا ہو رہے ہیں اور معانی بھی وہیں سے عطا ہو رہے ہیں، اور یہ معروضہ پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے. اور جس پر وہ کرم فرما دیں الحمدللہ انہیں بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے. اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے آیت مقدسہ کو عنوان گفتگو میں نے بنایا ہے. آپ ذرا اندازہ تو کیجیے کہ اس آیت کے معانی میں کتنا زور ہے اور کتنا تحکم ہے اور عظمت شان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اندازہ کیجیے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی کی نسبت اور یہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فعل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فعل کی ساری قوت جب انسان دیکھتا ہے تو فاعل کو دیکھتا ہے. فاعل میں ساری قوت ہوتی ہے، ورنہ فعل کا وجود بتاتے خود نہیں ہے. اگر فاعل نہ ہو تو فعل کہاں سے آئے؟
اور ظاہر ہے کہ اس آیت مقدسہ میں ورفعنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس جمع متکلم میں یعنی ہم نے بلند کیا، ایک تحکم کی شان پائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اے میرے بندو، دیکھو کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فعل ہے اس کا فاعل خود ان کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ فعل کی بلندی کا سارا دار و مدار فاعل پر ہے، یعنی یہ فعل ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کرنے والا کون ہے، اس فعل کا فاعل کون ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعل ہے، اور اس فعل کا فاعل خود رب العزت ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر رب العزت نے بلند کیا، اشارت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور قیامت تک کے منکروں کو چیلنج ہے کہ سنو جی، مخلوقات میں ہوتا رہا ہے، بڑوں بڑوں کی تعریفیں ہوئی ہیں اور بڑوں بڑوں کی ثناخوانی ہوئی ہے، مگر لاؤ خالق کے مقابلے میں ہے کوئی ایسا جو یہ دم بھرے کہ ہم نے فلاں کی تعریف کی ہے؟ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، یقین کر لو، اور تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ میرا مصطفیٰ وہ ہے، مجتبیٰ وہ ہے، محمد وہ ہے، احمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی ذات کا میں خالق ہوں، جس کو میں نے صفات عظیمہ عطا فرمایا، اور وہ ہے جو میری ذات کا بھی مظہر ہے اور میرے صفات کا بھی مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ذات میری ذات کا مظہر اور جو صفات میری صفات کا مظہر ہے، اس لیے ہم نے اس کے ذکر کو بلند کیا تاکہ دنیا میں اللہ اکبر، چونکہ میرا رسول بے نظیر ہے اس لیے اس کی تعریف بھی بے نظیر اور بے مثال ہے، اور بے نظیر بے مثال کیوں نہ ہو جبکہ خالق و مالک خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب فاعل بے مثال ہوگا تو اس کا فعل بھی بے مثال ہوگا، اور جس کی تعریف کی جائے گی وہ بھی بے مثال ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت مقدسہ میں فاعل بھی بے مثال اپنی شان کے اعتبار سے، فعل بھی بے مثال کیونکہ یہ صفت ہے خالق کی، اور مفعول یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اے دنیا کے انسانوں آؤ، ظاہر ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ اس جیسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے امام نے فرمایا، عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ملے مستقبل میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا، نہ کسی کو ملا ماضی میں بھی نہیں ملا۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے جو ہر زمانے میں بے مثال رہا ہے، بے مثال ہے اور بے مثال رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ۔ دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں دعویٰ تھا، پہلے مصرے میں دعویٰ تھا، اور دعوے پر یہ تائید اور دعوے کی یہ تصدیق، اللہ اکبر،
کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ تعریف جب کسی ذات کی ہوتی ہے تو یہ ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ یقینی ہے کہ آپ اس وقت تک اس ذات کی تعریف کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ من کل الوجوہ اس کے عارف نہ ہوں۔ یعنی ہر اعتبار سے جب تک مثلا اگر کوئی محبوب آپ کے سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا چہرہ سامنے ہو، اس کی سیرت سامنے ہو، اس کی صورت سامنے ہو، اس کے خصائص اور فضائل اور محاسن سامنے ہو، اور پھر سامنے ہی نہ ہو بلکہ آپ عارف بھی ہوں، آپ ان کو جانتے بھی ہو۔ جب تک آپ عارف نہیں ہوں گے تعریف کر نہیں سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے جس رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا، اور جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ آرا ہوئے، اللہ اکبر، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہاں تو عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشریت کا لباس پہنا کر رب العزت نے بھیجا، لیکن حقیقت محمدیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حقیقت محمدیہ کی بات چل پڑی ہے تو صرف اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب حاصل رہا، بچپن کا ساتھی، جوانی کا ساتھی، حشر نشر، اور آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں جلوہ فرما ہے۔ اس معیت اور قرب کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جان نہیں سکتا۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حقیقت کو نہ جانے تو پھر اب کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حقیقت محمدیہ کو جانتا ہوں؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب حقیقت محمدیہ کو مخلوقات میں کوئی جان نہیں سکتا تو پھر وہ تعریف کیسے کرے؟ کیونکہ تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی حقیقت کا عارف ہو اور محبوب کی حقیقت کو جانتا ہو۔ جب حقیقت محمدیہ اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ ناواقف ہیں تو پھر بتاؤ ان کی تعریف کیسے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں، کسی نے کہا کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر آئے اور عرض کیا کہ آخر رضا نے ختم سخن نسبے کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن نسبے کر دیا، مولا کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں جو بھی نعیت رسول آیا، جو بھی واصف آیا، جو بھی ثناخان رسول آیا، اس نے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی تعریف کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات گفتگو ہو رہی تھی علماء عاملین کی، لیکن اب آپ سوچئے تو صحیح کہ خود حضرت حسان ہیں ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے نائب ہیں اور نائب رسول ہیں، وصف رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معروضہ پیش کرتے ہیں تو اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان بہت بڑی ہے، وہ اور الفاظ ہوں گے
کہ جن لفظوں سے حسن محبوب کے حسن کا چہرہ نکھرتا ہوگا اور نمایاں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ مائن مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ اور لوگ ہوں گے جن کے حسن کا بیان لوگوں کے الفاظ سے ہوتا ہوگا، وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے محاسن لوگوں کے الفاظ سے نمایاں ہوتے ہوں گے. لیکن اے نبی عربی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جو متکلم آتا ہے، جو ناطق آتا ہے، جو واصف آتا ہے، وہ اپنے الفاظ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور آپ کے حسن کی جھلک الفاظ میں آ جاتی ہے، الفاظ نکھر جاتے ہیں. ہم آپ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے مائن مدھن کے اپنی گفتگو سے ہم آپ کی تعریف کریں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم تعریف آپ کی کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کے صدقے ہمارے الفاظ میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، آپ کی تعریف کے صدقے اشعار میں معانی پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کی تعریف کے صدقے تجلی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا اور واضح ہو گیا کہ جو لوگ بدقسمتی سے یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلاں نے بڑھا دیا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلاں واعظ نے یا فلاں گفتگو میں سرکار دو عالم کی ذات کو بڑھا دی گئی. وہ کتنے ناواقف لوگ ہیں، اللہ اکبر، عقل و شعور کی دنیا سے بیگانہ ہے. ارے ظالم، بڑھایا اس کو جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو. وہاں تو عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ خود ابھی آپ نے قصیدہ بردہ میں وہ سنا کہ وَنْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَنْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ. ارے سرکار تو عالم کے بس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جس ذات گرامی کے وسط کی کوئی حد ہی نہ ہو تو اب بتاؤ بڑھانا تو وہاں ہو جہاں کوئی حد متعین ہو. میرا آقا وہ ہے، میرا رسول وہ ہے، میرا محبوب وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العزت نے بس محاسن اور فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے. زندگی پر تعریف کیے جاؤ، وہاں حد ہو، وہ محدود ہی ذات نہیں ہے. تو جو محدود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بڑھانا کیسے لازم آئے گا؟ یہ لوگ نہ تو فضائل رسول سے واقف ہیں، نہ آداب رسول سے واقف ہیں. ہاں اگر انہیں علم ہوتا، خرد ہوتا، شعور ہوتا، محبت ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم سرکار دو عالم کو کیا بڑھائیں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم سرکار کا نام لے کر خود ہی بڑھ جاتے ہیں. اللہ ہماری شان کو بڑھاتا ہے، ہمارے مقام کو بڑھاتا ہے، ہماری عزت کو بڑھاتا ہے. ارے جو قطرہ ہے میرے آقا کا نام لے کر سمندر بن جاتا ہے، جو ذرہ ہے میرے آقا پر درود پڑھ کر آفتاب بن جاتا ہے، جو ذلیل ہے اللہ کے رسول کا نام لے کر وہ عزیز بن جاتا ہے، جو ضعیف ہے وہ قوی بن جاتا ہے. حد یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ عبد مقرب بن جاتا ہے اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ محبت والوں کے انداز ہے. تو یہ کہنا کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلاں جماعت بڑھا دیتی ہے، وہ سرکار دو عالم کے آداب سے واقف نہیں. باقی یہ ملت اسلامیہ اہل سنت و جماعت پر الزام ہے کہ خدا نہ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو خدا کی ذات یا صفات میں کوئی شریک کرتا ہو تو سن لو کہ مدینہ طیبہ یہ تو مدینۃ الرسول ہے. ارے پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو خدا کی ذات کو شریک کرتا ہو، بلکہ پوری دنیا یہ پڑھتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیے. یہ تو مقربی
اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو معزز ہیں، جو منصوب ہیں، جنہیں نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کا یہ انداز رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب میں غالب کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اردو ادب کو اس نے جو کچھ دے دیا ہے وہ اب بھی لاجواب ہے، اور اس کا جواب آج تک نہیں ہو سکا۔ لیکن یہی غالب جب اس سے کہا گیا کہ جناب آپ بھی تو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے، تو بڑی خوبصورتی سے، اور اس کا جو حسن تکلم ہے، اور حسن شعری ہے، اور حسن ادب اور حسن معانی ہے، ان تمام رعایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گداشتے، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گداشتے، اے غالب سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ کی تعریف کا جو مقام ہے وہ تو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیا بات کہہ دی، اللہ اکبر! شاعر تھا مگر بات بڑی اونچی کہہ گیا۔ غالب یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، گل میں کلام کرنا اور پروانہ و شمع کی بات کرنی اور شعر و شاعری کی بات کرنی اور بات ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں گفتگو کرنی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و فضائل کو پیش کرنا، تو کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتے۔ کیوں؟ اور یہ تو اس کا دعویٰ ہوا، کہتا کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے محمد الرسول اللہ کے مقام، مرتبہ محمدی کو خالق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتا ہے۔ اس لیے رب العزت ان کی تعریف وہ فرمائے گا۔ باقی یہ کہ ہم اور تم، اللہ اکبر، ہم اور تم میرے عزیزوں میرے دوستوں ہوتے کون ہیں؟ ارے یوں کہو کہ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس بات کے لیے چن لیا کہ آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے کچھ طلب کرو، میری رضا اگر تم چاہتے ہو، میری محبت اور میرا قرب چاہتے ہو، انعام اور اکرام چاہتے ہو، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر لو۔ اللہ اکبر! ورنہ تو وہاں یہ ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ ارشاد ہے، ہاں فرمائے ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، ماؤ شما تو کیا، ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، ارے ہم اور تم کیا ہیں حضرت خلیل جلیل علیہ السلام، جو اپنی شان کے اعتبار سے الپیغمبر ہیں، رسول مکرم ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، تو سارے انبیاء، اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستو، قیامت میں لواء الحمد سرکار کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ سارے حامدون اور یہ ثنا خوان رسول میرے عزیزوں میرے دوستو تعریف کر رہے ہوں گے، اور کھل جائے گا اس دن کے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، اغیار کو بھی معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں میرے دوستو، حق یہ ہے اور سچ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، وہ ایک ایک بندوں کے اعمال اور حساب و کتاب کا عالم ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن آخر یہ قیامت کا ہنگامہ، یہ قیامت کا شور اور یہ قیامت میں جو کچھ ہوگا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس کا جواب میرے دوستو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی حضرت حسن میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت خوب جواب دیا۔ عرض کرتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اقعاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ فقط اتنا سبب ہے
انعقاد بزم محشر کا یا رسول اللہ کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ تے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، اور سرکار نے خود ہی ارشاد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. ارے جو قیامت کے دن کا سردار ہے وہ اس دن کا بھی سردار ہے. قیامت کا دن تو الحمدللہ قیامت کا دن تو بڑا ہی زبردست دن ہوگا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. یہ لکا ورفعنا لکا ذکرک، بس اب یہ لکا کے اوپر کچھ تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا. اور یہ حضرت سیدی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ کا فیضان ہے. ورنہ آپ یقین مانیے کہ اس مجلس میں یہ تو ضرور رہا ہے کہ میں نعت پڑھتا رہا ہوں، یہ تو اور پھر یہ کہ جتنے اشعار میں خود شعر لکھتا ہوں، میں خود شاعر ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد سوائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کے میرے سیدی کو اشعار پسند تھے. بلکہ عجیب و غریب بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اس میں خدا نخواستہ کوئی اظہار فخر و مباحات نہیں ہے، بلکہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہ اسی 73 میں جب حاضر ہوا اور نعت سنائی تو میں پہلے ہی سے نعت سناتا رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ بھئی نعت لکھنے والے نے تو کمال کیا، نعت لکھنے والے کا جواب نہیں لیکن نعت پڑھنے والے کا بھی جواب نہیں ہے. یہ حضرت سیدی نے اہل مجلس کے سامنے ارشاد فرمایا. تو میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ میرا اعداد رہا ہے اور یہ بہت بڑا اعداد ہے. اور اتنا بڑا اعداد آپ سوچئے تو صحیح کہ ایک مرد کامل اپنی زندگی کے شب و روز ایک ہی مسلح پر بیٹھا ہوا، جس کی زندگی کی حرکت و سکون نعت رسول نہیں ہو. اللہ، اٹھنا نعتوں میں، بیٹھنا نعتوں میں، سونا نعتوں میں، فکر و نظر کی جتنی راہیں تھیں وہ سب نعت رسول کی طرف جاتی تھی. ارے جو ذات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واصف مجسم ہو، نعت مجسم ہو، کیا پوچھنا ہے اس کی ذات کا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کا پیکر تصویر اور مجسم رہا ہو. کیا پوچھنا ہے اس ذات گرامی کی زندگی کا. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ حضرت والا اور حضرت والا سے متعلق جو بھی احباب ہیں آپ ان میں دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا جذبہ رہا ہے. اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو تیرے لیے. آپ جانتے ہیں اور یہ قاعدہ مسلم ہے اور فطرت کے مطابق بھی ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں اللہ اکبر کبھی اس کا خاندان ہوگا جی، کبھی اس کی ویلتھ پاور ہوگی، دولت ہوگی، کبھی اس کا علم ہوگا، کبھی اس کی برادری ہوگی، کبھی اس کی میجورٹی ہوگی، اور کبھی اس کا کنبہ اور خاندان ہوگا. مقصد یہ کہ آج کی دنیا میں کسی کی لیڈرشپ، کسی کی قیادت اس پس منظر کے بغیر نہ ابھر سکتی ہے، نہ چمک سکتی ہے، نہ نمایاں ہو سکتی ہے. آج کے ہیرو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں قوموں کی اکثریت بھی ہو، ووٹ بھی ہو، خاندان بھی ہو، متعلقین بھی ہو، حسب و نسب، اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے انسان ابھرتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، ان کے بغیر
آج کی دنیا کے پلیٹ فارم پر کوئی شخص نمایاں نہیں ہو سکتا مگر اس آیت مقدسہ میں اللہ واضح انداز میں یہ بات کہہ دی گئی، اور یہ رب العزت کا کرم ہے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ارشاد فرمایا گیا کہ سنو جی، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو اے میرے محبوب تیرے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ اے میرے محبوب، دنیا میں جو لوگ بلند ہوئے، کوئی بلند ہوا اپنے خاندان سے، کوئی بلند ہوا اپنی ماں اور باپ سے، کوئی بلند ہوا صرف حسب اور نسب سے، کوئی بلند ہوا ووٹ اور نوٹ سے، لیکن اے میرے محبوب، آپ کی بلندی میں نہ آپ کا خاندان ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کنبہ ہے، نہ وطن ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لیے بلند کیا۔ اس نے آپ کے قبیلے کا، خاندان کا، ماں باپ کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ ہاں اے میرے محبوب، یہ بات ہے کہ آپ کا خاندان آپ کی وجہ سے بلند ہو گیا، آپ کا حسب و نسب آپ کی وجہ سے بلند ہوا، آپ کی اماں جان کو جو مرتبہ ملا وہ آپ کی وجہ سے ملا، آپ کے والد ماجد جو چمکے وہ آپ کی وجہ سے چمکے، دادا کا نام روشن ہوا آپ کی وجہ سے ہوا، جی پردادا چمکے آپ کی وجہ سے چمکے۔ اے میرے محبوب، جو بھی چمکا آپ کی وجہ سے چمکا، آپ کو میں نے چمکایا، آپ کو میرے لیے، ہم نے آپ کو بلند کیا تیرے لیے۔ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا، عرض کیا، ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، یا رسول اللہ، ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل۔ ارے خلیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ارے یہ جتنے انبیاء کاملین ہیں، ہر نبی اپنے مقام پر مقرب ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، مگر بات یہاں عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ہے، بات مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو بھی چمکا۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں کیا مکہ کعبے کی وجہ سے بلند ہوا ہے؟ کیا مکے کی زمین کعبے کی وجہ سے مقدس و معظم ہوئی؟ سنو سنو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے وہ تو محبوب کے قدم تھے جو مکہ معظمہ میں آ گئے، وہ تو محبوب کا نور تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں، حضرت ابراہیم کی خلت میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی میں، حضرت محمد الرسول اللہ کا فیضان تھا۔ اللہ اکبر، کہ ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی۔ اور پھر فرماتے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل۔ یہ کعبہ، میرے دوستو، کعبے کو کعبہ بنا دیا جانے کعبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، اور روشن انہی کے نام سے پتلی حجر کی ہے۔ یہ جو حجر اسود کی پتلیاں چمک رہی ہیں، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے نام کا۔ روشن انہی کے نام سے پتلی حجر کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کعبہ بنا۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم کا یہ کرم تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ ترضاہا نے میرے دوستو کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ تو یہ کعبہ اور یہ منا اور یہ زمزم
اللہ اکبر، یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کی نسبت سے یہ سارے آثار نمایاں ہوئے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ کا جو مرتبہ ان مقامات کو ملا، نسبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور کرم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور پھر کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، کیا میں بات عرض کروں، یہ حضرت سیدی کا آستانہ ہے جہاں میرے دوستو ہر بات پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر پڑھا جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا ہے نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، جو چمکا، جب بھی چمکا، جہاں بھی چمکا، جیسے بھی چمکا، یہ ساری چمک تھی محمد الرسول اللہ، سارا فیضان تھا محمد الرسول اللہ کا، سارا کرم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو ورفعنا لکا، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. یعنی آپ کے ذکر کی بلندی میں نہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے، نہ حسب نسب کا حصہ ہے، نہ وطن کا حصہ ہے، نہ کعبے کا حصہ ہے. بس جو کچھ ہے ہم نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور ہاں، جو آپ سے منسوب ہوا، اللہ اکبر، وہ چمکتا چلا گیا. جو آپ سے متعلق ہوا وہ بلند ہوا، جو آپ سے وابستہ ہوا وہ بلند ہوا، جس نے آپ کے دامن کو تھاما وہ بلند ہوا. اور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ وہ میرا عبد مقرب بن گیا. تو ورفعنا لک ذکرک. اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، اب آئیے مدینہ طیبہ. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا. جی، مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا. الحمدللہ اب تو یہ طابہ ہے اور طیبہ ہے اور مدینہ ہے. سرکار کے قدم آئے تو سرکار کے قدموں سے یہاں بہار آ گئی، اور ایسی بہار آئی کہ یثرب مدینہ بن گیا. اور پھر مدینہ بنا، اور کیسے، میرے عزیزوں، میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء طیبہ اور اسماء حسنی جہاں آپ کے نام ہیں، تو ان ناموں میں صاحب دلائل الخیرات نے صاحب القدم بھی لکھا ہے. صاحب القدم، قدم والا، پاؤں والا. تو اب قدم والا کون؟ قدم والا. اللہ اکبر. ویسے تو بظاہر میرے دوستو آپ بھی قدم والے ہیں اور سبھی لوگوں کے پاس قدم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب القدم. اللہ اکبر. فرمایا کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی جو برکت ہے. میرے آقا نعمت حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بنا مسند بنا عرش خدا، مسند کف پائے منور کا. بنا عرش خدا مسند کف پائے منور کا. فرماتے ہیں کہ میرے آقا قدموں کی برکت کو کیا پوچھتے ہو. اللہ اکبر. میرے سرکار کے قدموں کی برکت کا حال یہ ہے کہ اگر پتھر کے اوپر سرکار کے قدم اگر رکھ دیے جائیں تو پتھر پگھل کر کے سرکار کے قدموں کے نشان کو لے لے. ذرا سوچو تو صحیح کہ سرکار کے قدموں کے نشان کی کیا کیا برکتیں ہیں. اللہ نے پتھر پگھل جائے تو بتاؤ. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا ہے اور وہ معروضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا. میرے دوست، عشاق کے دل یوں ٹھنڈے ہوتے ہیں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. اور حبیبی یا رسول اللہ، سینے پہ رکھ دو ذرا
تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس کا یہ کرم ہے میرے دوستو کہ وہ ریاض جنہ بن گیا، یہ صرف مدینہ بن گیا، مکہ بن گیا. تو جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پہنچے، یہاں تک کہ عرش الہی نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے. اس میں بہت سی حکمتیں تھیں. ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دیکھو میرے محبوب کے قدم معراج کی رات آج عرش پر آ گئے. میری ساری خدائی محبوب کے پاؤں کے نیچے ہے. بتا دیا رب نے کہ میں ساری خدائی کا خالق و مالک ہوں، لیکن یہ ساری خدائی میں نے محبوب کو دے دی، اور میرے محبوب کے قدم ساری خدائی کے اوپر اور ساری خدائی محبوب کے پاؤں کے نیچے ہے. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جہاں پر محدثین نے کلام کیا تو اس میں تو گفتگو ہوئی کہ صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ، یہ بحث اس میں رہی. مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یا کس کی زمین افضل ہے، کیا ہے وہ، اس میں سب اختلاف رہا. لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو جب بات پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حصے ارضی کی کہ جس پر سرکار جلوہ فرما، جس زمین کے ٹکڑے نے سرکار کے جسمانی نور، اللہ اکبر، نور مجسم اور جسم مجسم سے جو زمین کا حصہ مس ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو وہ اختلاف اپنی جگہ ہے کہ جی وہ مسجد نبوی یا پھر حرم شریف یا کعبہ، یہ سارے اختلافات ہیں، مگر اس میں کسی کو اختلاف نہیں. سارے کے سارے فقہا اور سارے کے سارے شراح حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ جو حصہ محمد الرسول اللہ کے جسم ناظرین سے اور جسم اطہر و مطہر اور مزکی اور مزکا سے جو حصہ وابستہ اور متعلق ہے، وہ حصہ صرف یہی نہیں کہ مسجد نبوی سے افضل، صرف یہی نہیں کہ مکے سے افضل، صرف یہی نہیں کہ کعبے سے افضل، بلکہ فرماتے ہیں کہ حتی العرش، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. کیوں کہ افضل کائنات یہاں جلوہ فرما ہے. تو جو افضل کائنات سے جو چیز متعلق ہوگی اور منسوب ہوگی وہ بھی افضل کائنات بن جائے. میرے عزیزوں میرے دوستو میری گفتگو کا جو کچھ خلاصہ تھا اور جو معروضہ تھا وہ میں پیش کر چکا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، اور آپ کی بلندی میں جو کچھ ہے وہ میں خالق و مالک ہوں. یہ میرا کرم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو تو ثابت ہوا کہ کائنات کو جو کچھ ملا مصطفیٰ پیارے علیہ تحیت و ثنا کے صدقے ملا، اور مصطفیٰ پیارے کو جو ملا رب سے ملا. تو رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نہیں ہے. جو کچھ ملا رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور دنیا میں جس کو بھی ملا میرے عزیزوں میرے دوستو جو یہ کہے کہ سرکار دو عالم کے ذریعے کچھ ملا، معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے. یاد رکھو وہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، وہ سرکار کے مرتبے کو نہیں جانتا. کیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے جو کہے کہ سرکار کی حاجت نہیں ظالم وہ جہنمی ہے، وہ اپنے منہ سے اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کر رہا ہے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کا یاد رکھو، میرے نبی
وسیلے کبرا ہیں، برزخ عظما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. خلیل اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور پھر یہ ذکر الہی اور ذکر اور یاد الہی کی بات جب چھڑی تو اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستوں اس مجدد گرامی نے اللہ اکبر اظہار حق کا حق ادا کر دیا اور عرض کیا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ وہ ذکر حق نہیں. ارے ذکر حق بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حضرت نے کنجی سقر اس کو قرار دیا. اور یہ اعلیٰ حضرت جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں یہی قرآن اور حدیث کے معنی کا خلاصہ ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر میرے عزیزوں میرے دوستوں کوئی ذکر نہیں. تو یہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ذات گرامی سے جس کو ملا جب بھی ملا سرکار کے صدقے ملا اور آپ مدینۃ الرسول میں یہاں حاضر ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں سرکار کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ اکبر. ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم، ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ارے تم مانگے جاؤ اللہ اکبر. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور عرض کرتے کہ میں تو مالک ہی کا ہوں گا کے ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کا ہوں گا کے ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے عزیزوں میرے دوستوں ہر موضوع پر جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا آج یاد رکھو کہ ہر مجلس کی جان ہے اور ہر محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اللہ اکبر. آخری شعر میں اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور ایک مقام پر عرض کرتے ہیں کہ کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا،
کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میری آواز حضرت کی بارگاہ میں بلند ہو گئی اور میں نے معلوم نہیں کیا کیا میں نے عرض کر دیا۔ سب سے پہلے میں طالب عفو ہوں اور طالب دعا بھی ہوں۔ اے رب کریم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جام ملت اسلامیہ کو عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں زندگی گزرے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔